جمادی الثانی کا یہ مہینہ ہے، سن ہجری کے اعتبار سے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں امت مسلمہ کے سب سے زیادہ رحیم اور شفیق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بااعتماد اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہونے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جنت کی بشارت حاصل کرنے والے امت کے سب سے انبیاء کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے 22 جمادی الثانی، جو اگلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم انسان ہیں، وہ پہلے مسلمان ہیں، مردوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا سیدنا ابو بکر، عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ بن عثمان۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے مردوں میں سے انسان ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور پھر ایک ایسی زندگی گزاری اگرچہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی پاکیزہ رکھی تھی۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، لیکن ان تمام خرافات سے، ان تمام گناہوں سے، ان تمام بیماریوں سے دور تھے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کے دل کو پہلے ہی پاکیزہ مطہر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ایسی زندگی گزاری ہے کہ کائنات میں ایسی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت نے پھر اتنی آپ کی اعمال کو، آپ کی زندگی کو اتنا قبول کیا ہے کہ انبیاء کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی برابری کر سکتا ہے، اتنا عظیم انسان۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ آخر وہ کون سی زندگی تھی، وہ کیا اعمال تھے اور وہ کیا خصوصیات تھیں جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق بنایا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور خلیفہ بنایا، اور صرف خلیفہ نہیں بنایا، ہمراز بنایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا، ہمدرد، دوست بنا سکتا، کیونکہ انبیاء کے خلیل، انبیاء کا دوست صرف ایک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔